سوال کیا آج کیا تاریخ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی میں سے۔ اپریل فول کہاں سے آیا ہے؟ گوروں سے آیا ہے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ان لوگوں سے آیا ہے۔ مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک گناہ تو اس میں یہ غیر قوموں سے نقالی، غیر قوموں سے نقالی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں وہ انہی میں سے ہوگا، پھر انہی میں اپنے آپ کو شمار کریں۔ دنیا میں جب ان جیسی حرکتیں کرو گے تو اللہ قیامت میں شناختی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھوا دینا، اسلام لکھوا دینا، یہ کافی نہیں ہے، کام بھی انسان کو اسلام والے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ چیز چھوڑ دیں، گناہ ہے بہت سا۔ دوسرا اس میں نقصان یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے باز، دھوکہ دینے والے کے بارے میں فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اپریل فول نام ہی دھوکے بازی کا ہے، چاہے وہ تفریح کی بنیاد پر، نام ہی دھوکے بازی کا ہے۔ دوسرا جرم اس میں کیا ہو گیا؟ دھوکے بازی کا۔ تیسرا جرم قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ انسان کبھی منہ سے بولتا ہے اور کبھی عمل سے کرتا ہے۔ آپ نے کسی کے پاس ڈبہ بھیج دیا، وہ سمجھا مٹھائی کا ڈبہ ہے، کھولا تو اندر سے گلے سڑے ٹماٹر نکلے، صحیح ہے نا؟ تو یہ بھی آپ نے ایک قسم کا جھوٹ بولا نا۔ اگر تفریح میں ایسا کر رہا ہے انسان، دوسرے کو خوش کرنا مقصود ہے، تو تفریح میں جو ہے پھر تفریح کے لیے ایسا دن متعین کریں یا ایسا ٹائم ہو جس میں غیر قوموں سے نقالی نہ ہو۔ اسلام میں کسی دوست کے ساتھ تفریح کی بھی اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بوڑھی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں، وہ بیچاری رونے لگی، ڈر گئی۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ جائیں گی مگر جوان ہو کے جائیں گی، اس بڑھاپے میں نہیں جاؤ گی، جوان ہو۔ خوش ہونے لگی۔ علماء نے لکھا ہے اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے تو اس کو پہلے تکلیف دی، تو مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ تکلیف بہت بڑی خوشی کا پیش خیمت ہے۔ بعض دفعہ کسی کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف دے کے جو خوشی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے، ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ سواری کے لیے مجھے اونٹنی چاہیے، آپ اونٹ چاہیے، آپ نے فرمایا اونٹنی کا بچہ لے لو۔ اس نے کہا اونٹنی کا بچہ کیا کرے گا، وہ کیسے اس پہ سوار ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کیا کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو مزاح میں اور مذاق میں فرق ہے۔ اپریل فول میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مذاق ہوتا ہے، مزاح نہیں ہوتا۔ مذاق کسے کہتے ہیں؟ یا تو اس میں تمسخر ہوتا ہے، دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کی تذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کو مذاق کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیوں مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ، کیا میرا تیرا مذاق ہے؟ کہتے نہیں کہتے، اس میں تکلیف ہو، یعنی دوسرے کی تذلیل ہوتی ہے۔ دوسرا عنصر مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس کو۔ جبکہ مزاح اسے کہتے ہیں کہ القاء السرور فی قلب المومن، کسی مومن کے دل میں سرور ڈالا جاتا ہے، خوشی ڈالی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپریل فول میں جو کچھ ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ تمسخر ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے، مزاح نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مزاح اور چیز ہے، مزاح میں ایسی لطیف بات کرنا جس سے دوسرے مسلمان کا دل باغ ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کو مزاح کہتے ہیں۔ تو پہلی خرابی کیا ہوئی؟ یہ دن کس کا ہے؟ غیر قوموں کی نقالی۔ دوسری خرابی اس میں کہ اگر آپ دوسرے کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں، اس میں اگر دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، تو دھوکے کا گناہ ہوگا اس میں، ٹھیک ہے نا؟ وہ دھوکے کا گناہ۔ تیسرا جھوٹ کا گناہ، قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ چوتھی بات یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس سے ایسا مزاح کر رہا ہوں جیسے نبی نے کیا تھا، بوڑھی عورت کو کہہ دیا تھا نبی نے نا کہ بھئی بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی، تو اس قسم کا میں مزاح کر رہا ہوں دوست کے ساتھ، مجھے پتا ہے میں جب ڈبے میں مٹھائی بھر کے بھیجوں گا وہ مٹھائی سمجھ کے کھولے گا، اندر سے گلے سڑے ٹماٹر نکلیں گے، تو وقتی تکلیف تو ہوگی لیکن بعد میں بہت ہنسے گا وہ۔ ممکن ہے یہ دلیل کوئی دینا
نہیں یاری بات سمجھ. تو نہ ہم نے اس کو دھوکہ دیا. ہم نے کب کہا تھا اس میں مٹھائی ہے؟ ہم نے کہا تھا ڈبہ ہے. ہم مٹھائی کے 3 ڈبے بھیج رہے ہیں, ڈبے کا کہا تھا, یہ تو نہیں کہا تھا ڈبے کے اندر مٹھائی بھی ہے. تو نہ تو اس میں دھوکہ ہے, نہ تکلیف دے رہے ہیں. وقتی تکلیف ہے لیکن اس کو مٹھائی کھانے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس مزاح میں آئے گا. تو پھر بھی یہ ناجائز ہے. اس لیے ناجائز ہے کہ اس مزاح کے لیے آپ وہ دن سلیکٹ کر رہے ہیں جو دن عیسائیوں نے سلیکٹ کیا ہے, غیر مسلموں. اچھا کام, ثواب کا کام بھی غیر قوموں کی نقالی کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 10 محرم کا روزہ رکھو. صحابہ نے کہا یہودی بھی رکھتے ہیں. فرمایا پھر 10 ہم 2 دن کا رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو. اب یہ نہیں کہ آپ اپریل فول 2 دن منانا شروع کر دیں. وہ یکم کو مناتے ہیں, ہم 1 اور 2 دونوں کو منائیں گے. وہ تو نبی نے اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھا کہ 10 محرم کا دن تو مقدس ہے نا. وہ تو ویسے ہی روزہ رکھنے اور اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا. تو یہودیوں کی وجہ سے پہلے سے جو اچھا کام چلا آ رہا ہے وہ چھوڑا تھوڑی جائے گا, چونکہ وہ کر رہے ہیں ہم چھوڑ دیں. تو فرمایا کہ نہیں, جس حد تک مشابہت ختم ہو سکتی ہے وہ اس طرح کہ وہ 1 رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں. تو یہ جو اپریل فول میں جو مزاح ہے یہ تو مباح چیز ہے نا. اس میں 1 یا 2 دن 3 دن آپ ملائیں گے تو بھی غیر قوموں کی نقالی رہے گی. تو اس میں مذاق کرنا بھی حرام اور مزاح کرنا بھی حرام. کسی سے مسلمان سے مزاح کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی کسی اور دن کر لیا کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ ڈبہ بھرے. ہمارے طلبہ جب بھی کوئی بات ہو نا خوشی کی تو مجھے کہتے ہیں استاد جی آپ مٹھائی کھلائیں. تو میں ان سے کہتا ہوں 3 ڈبے کل میری طرف سے. تو اگلے دن دیکھتے ہیں خالی ہاتھ آ رہا ہے. کہتے ہیں وہ ڈبے تو میں کہتا ہوں ڈبوں کے پیسے میں دے دیتا ہوں, 5-5 روپے کا ایک ڈبہ آتا ہے تو وہ آپ خرید لیں. کہتے ہیں مٹھائی, کہتا ہوں میں نے ڈبے کا وعدہ کیا تھا, مٹھائی کا وعدہ نہیں کیا. تو وقتی طور پر تو ان کو ایک دھچکا لگتا ہے وہ یہ کیا ہو گیا, لیکن پھر خوشی بھی ہوتی ہے. وہ بات تو بڑی ٹیکنیکل قسم کی ہے لیکن یہ اس دن کرنا اس لیے حرام ہے کہ اس میں غیر قوموں کی نقالی. یہ تو میں اس مزاح کی بات کر رہا ہوں جس میں نہ دوسرے کی تذلیل ہے, نہ دھوکہ ہے, نہ جھوٹ ہے. کیونکہ آپ نے جب ڈبہ بھیجا تو ڈبے کا ہی بولا تھا نا, جھوٹ نہیں ہے اس میں. اور دوسرے کا دل خوش ہو رہا ہے, یہ بھی حرام ہے اس دن. جبکہ اس دن جو مذاق ہوتے ہیں وہ مذاق ہوتے ہیں, مزاح نہیں ہوتے. ان میں خالصتاً جھوٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے, حادثات بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جائے. اس لیے بائیکاٹ کریں بالکل ان چیزوں کا. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے.